بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو another ایپیسوڈ۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انسان کے ساتھ محبت کے بارے میں بات کریں گے کہ کب انسان اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اور وہ کون سی علامات ہیں جن کے ذریعے سے ایک انسان کو اس بات کا پتہ چل سکتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ کون سے اسباب اور ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے ایک انسان اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے۔ انسان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان جو تعلق ہے وہ خالص محبت کا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کی تمام محبتوں کی انتہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہوں، اور دنیاوی محبتیں وہ بھی اللہ کی محبت کے تابع ہوں۔ تو انسان کی زندگی کی اصل محبت اللہ تعالیٰ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور دنیا کے اندر جتنی محبتیں انسان کرتا ہے یا جتنی محبتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہیں، وہ مال کی محبت ہو سکتی ہے، وہ اولاد کی محبت ہو سکتی ہے، وہ بیوی کی محبت ہو سکتی ہے، وہ والدین کی محبت ہو سکتی ہے، وہ محبتیں بھی اللہ کی محبت کے تابع ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو محبت کی انتہا اللہ کے لیے ہونی چاہیے انہوں نے غیروں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والوں کی محبت کی انتہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور وہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب وہ میرا محبوب بن گیا۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل، حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے جبریل انی احب فلانا فاحبہ، جبریل میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا میں اظہار کروں اس کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں، جبریل کے سامنے کرتے ہیں۔ حضرت جبریل پہلے آسمان پہ جاتے ہیں اور جا کے صدائیں لگاتے ہیں کہ فلاں بن فلاں، آپ تصور کریں کہ آپ کا نام اللہ تعالیٰ کے ہاں فرشتوں کے ہاں گونج رہا ہے کہ یہ فلاں انسان، آپ اپنے نام کو تصور کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، اے تمام فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہاں تک کہ فرشتے زمین میں آتے ہیں اور زمین میں آ کے صدا لگاتے ہیں، اور اس کو لوگوں کے اندر قبولیت ملتی ہے، لوگ اس کے لیے بچ جاتے ہیں، اس کے لیے کام آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی محبت کی انتہا یا اللہ رب العزت کی محبت اپنے بندے کے لیے کس قدر ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام ایک قافلے میں جا رہے تھے، تو ایک چھوٹا بچہ جو اپنی ماں کے پاس رستے کے سائیڈ میں بیٹھا ہوا تھا وہ وہاں سے بھاگ کے آگے آنے لگا، تو اس کی ماں کو یہ ڈر لگا کہ کہیں یہ بچہ رستے کے اندر نہ آ جائے اور قافلے کے جانور اس کو کہیں اپنے پیروں تلے روند نہ دیں۔ تو اس ڈر سے اس نے اپنے بچے کو آوازیں لگانا شروع کی، اور وہ بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے آوازیں لگانا شروع کی، ہائے میرا بچہ صبی صبی، اور دوڑ کے آ کے اس نے اپنے بچے کو پکڑا، اپنے سینے سے لگایا اور اس کی حفاظت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، کیا یہ ماں جو اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے، کیا کبھی وہ یہ برداشت کر سکے گی کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے جہنم کی آگ میں یا آگ کے اندر پھینک دے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اور فرمایا وَلَا يُلْقِ اللَّهُ حَبِيبَهُ فِي النَّارِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو، اپنے محبوب ترین انسان کو آگ میں پھینکے۔ یہ انسان ہی ہے جو اللہ رب العزت کی سرکشی کرتا ہے اور اپنے اوپر جہنم کو واجب قرار دے دیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہاری مثال ایسی ہے کہ تم دوڑ کے بھاگ کے جہنم کی طرف جا رہے ہو، اور میری مثال اس طرح سے ہے کہ میں تمہاری قمیضوں کے دامنوں سے پکڑ کے تمہیں کھینچ رہا ہوں اور تم اپنے دامن چھڑا چھڑا کے جہنم کی طرف جا رہے ہو اور جہنم میں کودنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کے دروازے ہمیشہ انسان کے لیے کھلے ہوتے ہیں، لیکن وہ انسان ہی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف کوشش نہیں کرتا، جو اللہ رب العزت کی طرف بڑھتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا راستہ انسان کو کوشش کے بغیر نہیں ملتا،
وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے وہی ہے جس چیز کی وہ کوشش کر لیتا ہے۔ تو اگر آپ صرف زبان سے اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت سے محبت ہے اور اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے، کوئی ایفرٹ پٹ نہیں کر رہے، تو وہ چیز کبھی بھی آپ کے دل میں سرایت نہیں کر پائے گی۔ لیکن اگر آپ اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو ایک وقت آئے گا جب اللہ رب العزت آپ کو آزمائیں گے۔ ابتدا میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ لوگ اللہ رب العزت کو ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ان کو ملتی نہیں ہے، اس کی تلاش میں پھرتے ہیں۔ تو وہ ایک آزمائش کا پیریڈ ہوتا ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے خلوص کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی ڈیڈیکیشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے دعوے کی سچائی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک ہم اس بات کی پہچان نہ کر لیں کہ کون تم میں سے سچا ہے، اپنی بات تم میں سے جھوٹا ہے، جب تک کھڑے کھوٹے کی پہچان نہ ہو جائے، اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا عرفان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتے ہیں، پھر آزمانے کے بعد وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ جو انسان کنسسٹنٹ رہتا ہے، جو انسان ہمیشگی اختیار کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف بڑھتا جاتا ہے بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی نتیجے کی فکر کیے، بغیر اس بات کے کہ اللہ رب العزت اس کو جواب میں اس کو نواز رہے ہیں یا نہیں نواز رہے، وہ صرف اللہ رب العزت کی طرف چلتا رہتا ہے اور اس کی ڈائریکشن صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف ہوتی ہے، وہ چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی بات کو صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورتی سے ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں ان اللہ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی کی، یعنی کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، جب اللہ اسے محبت کر لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ یہ برداشت نہیں کرتے کہ لوگ اسے دشمنی کریں۔ فرمایا کہ جس نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی کی فقد آذنتہ بالحرب، گویا کہ اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ إِلَيْهِ، نہیں میرا بندہ میرا قرب حاصل کر سکتا سوائے ان چیزوں پر عمل کر کے جو چیزیں میں نے اس کے اوپر فرض کی ہیں۔ تو فرض پر عمل کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، لیکن محبت کب ملتی ہے؟ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور میرا بندہ ہمیشگی اختیار کرتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کی جو ہم نے پہلے بات کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو، کنسسٹنٹ رہنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي، میرا بندہ کرتا رہتا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن ہمیشگی اختیار کرتا ہے، اس کو اپنی زندگی کا معمول بناتا ہے۔ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، وہ نوافل نفلی عبادات کے ذریعے سے، فرض کے ذریعے سے تو اللہ کی قربت ملے گی، لیکن فرض کے ساتھ ساتھ جب وہ نفل ادا کرتا ہے، نفل عبادات، وہ نماز کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ مال کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کی صورت میں ہو سکتی ہے، ہر وہ کام جس کے ذریعے سے آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں وہ آپ کی عبادات اور نفل عبادات کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میرا بندہ یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، یہاں تک کہ وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جب اس کو میری محبت مل جاتی ہے، اب میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو اسے کیا ملتا ہے؟ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو پھر میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا، میں اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کی وہ ٹانگ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے لَأُعْطِيَنَّهُ، میں ضرور بر ضرور اس کو عطا کرتا ہوں۔ اب محبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ سے، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی مانگ پوری نہ ہو؟ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے، مجھ سے مدد مانگتا ہے، مجھ سے میری حمایت اور نصرت مانگتا ہے، تو میں اس کو اپنی بارگاہ کے اندر پناہ دیتا ہوں، اپنی جناب میں پناہ دیتا ہوں۔ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ، مجھے کبھی بھی کسی کام کو کرنے کا تردد نہیں ہوا۔ أَنَا فَاعِلُهُ ترددی النفس المؤمن، لیکن جب میں اپنے محبوب بندے کی جان کو نکالتا ہوں تو اس وقت مجھے اس بات کا تردد ہوتا ہے۔ اس تردد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کام کر نہیں سکتے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہے اپنے بندے مومن کے لیے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے جب میں اس کی جان کو نکال رہا ہوتا ہوں تو اس بات کا مجھے تردد ہوتا ہے. اور کیوں ہوتا ہے؟ یکرہ الموت، کیونکہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، موت کے اندر تکلیف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان للموت سکرات، موت کی بہت سختیاں ہیں. وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ موت کی سختیاں اس کے اوپر آئیں. لیکن موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ آ کے رہنا ہے اور وہ موت آ کے رہتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا اظہار دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف کا احساس کرنا شروع کر دیتے ہیں. جسے مبارکہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، یا وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے دیکھتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ صرف حق ہی سنتا ہے، سچ ہی سنتا ہے، نیکی ہی سنتا ہے، حق ہی دیکھتا ہے. حق کی طرف ہی اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے کانوں کو پاک کر دیتے ہیں، اس کے کان پاک ہو جاتے ہیں، اس کی نگاہیں، اس کی نظر پاک ہو جاتی ہے. اپنے ہاتھوں کے ساتھ کسی کا حق نہیں مارتا، اپنے پاؤں کے ساتھ چل کے کسی برائی والی جگہ پر نہیں چل کے جاتا. تو اللہ تعالیٰ پھر اس انسان کو نیکی کی طرف، نیکی کی راہ پر لگا دیتے ہیں اور برائی کو اس سے دور کر دیتے ہیں. تو ایک انسان ہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نہیں بڑھتا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو انسان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. اور جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پہ چلنا شروع کرتا ہے، راستے کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے، تو پہلا فیز جس کا ہم نے ذکر کیا، اس میں اس پر آزمائش ہوتی ہے، اس پہ امتحان ہوتا ہے. اللہ رب العزت بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہ اللہ رب العزت کی دوستی کے لائق بھی ہے یا نہیں. جب اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے، میں ویسا اس طرح سے اس کو ملتا ہوں. اگر وہ اچھائی کا گمان کرتا ہے تو میں اچھائی سے ملتا ہوں اس کو. اگر وہ میرے بارے میں برائی کا گمان کرتا ہے تو میں برائی سے ملتا ہوں. انا عند ظن عبدی بی وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہوں اِذَا ذَكَرَنِي، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. تو اگر آج آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور اللہ آپ کو مل نہیں رہا، تو آپ اس بات سے لا تحزن ولا تخاف، نہ ڈریے نہ غمگین ہو. ان اللہ معکم، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی کیفیت کو بھی جان رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی تکلیف اور درد کو بھی جان رہا ہے کہ کس تکلیف اور درد سے آپ اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے. انا معه اذا ذکرنی فاذا ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی. پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو رسپونڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھے فی نفسی، مجھے اپنی نفس میں یاد کرتا ہے، اپنے آپ میں یاد کرتا ہے، تو میں بھی اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں. تو اگر آپ دنیا کے کسی کونے کے اندر، کسی گہرائی کے اندر، خلوت کے اندر، بند کمرے میں ایک کونے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ تمام دروازے آپ کے لیے بند ہو چکے ہیں، تکالیف کے مصائب کے پہاڑ آپ پہ ٹوٹ رہے ہیں، کوئی دروازہ نہیں کھل رہا، کوئی در ایسا نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں، اور آپ اپنے دل میں اللہ سے یاد کریں کہ اللہ، یا اللہ تو ہی ہے جو میری مشکل کو آسان کر سکتا ہے. جب آپ اپنے نفس میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ذکرتہ فی نفسی، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو یاد کر رہا ہے کہ میرا بندہ اس تنہائی کے اندر بیٹھ کے مجھے یاد کر رہا ہے. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگوں کے اندر بیٹھ کے مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کا ذکر ان لوگوں میں بیٹھ کے کرتا ہوں جو اس سے کہیں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے کہ میرا فلاں بندہ کتنا ہی پیارا ہے، کتنا ہی محبوب ہے میرا، کہ وہ مجھے اپنے نفس میں بھی یاد کرتا ہے، اپنی خلوت میں بھی اس نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے، اور اپنی جلوت میں بھی جب لوگوں کے سامنے تب بھی وہ اللہ کی ہی بات کرتا ہے. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ، اگر وہ ایک بلشت میرے قریب آتا ہے، تقربت الیہ ذراعا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک ذراع اس کے قریب ہو جاتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذراعا، اور اگر وہ ایک ہاتھ، ایک ذراع میرے قریب آتا ہے، تقربت الیہ باعا، میں اس کو بالکل اپنے قریب کر لیتا ہوں. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اگر وہ چل کے میرے قریب آتا ہے، أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، تو میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے انسان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھے تو صحیح، ذرا اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار تو کرے. ایک دفعہ ذرا محبت اپنی جو طریقہ کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائے ہیں، فرض کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور اللہ تعالیٰ کی طاعت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور اللہ تعالیٰ کی طاعت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر
کنسسٹنسی اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. جب انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اب ہم اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سی علامات ہیں جب انسان کو اللہ کی محبت مل جاتی ہے، پھر کن علامات کے ذریعے سے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ اگر وہ کام آپ کر لیں تو ان کے ذریعے سے آپ اللہ رب العزت کی محبت کے دعوے دار نہ صرف بن سکتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی محبت آپ کے اوپر واجب ہو سکتی ہے، آپ کے لیے ضروری ہو سکتی ہے. تو وہ کون سی علامات ہیں، وہ کون سے ذرائع ہیں، وہ کون سے طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے سے آپ یہ پہچان سکتے ہیں کہ آپ واقعی اس رستے پر ہیں جس رستے پہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، ان کے کچھ اوصاف، ان کے کچھ ایٹریبیوٹ ذکر کیے ہیں. تو آئیے ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سے اوصاف اور ایٹریبیوٹس ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا اور فرمایا کہ مجھے ان سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے دین سے پھر جاؤ تو اللہ تعالیٰ ان قریب ایسی قوم لے آئیں گے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں. اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی اللہ سے محبت کا ذکر پہلے کیا ہے اور اپنی محبت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بعد میں کیا ہے. لیکن ابتدا انسان کی طرف سے ہوتی ہے اور اس کا رسپونڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چھوڑ دو، اگر سارے لوگ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیں تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں. اور ان کے اوصاف کیا ذکر کیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے کی طرف کوشش کرتے ہیں اور ہر قسم کا جہاد کرتے ہیں. وہ قتال کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ جہاد بالنفس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. ولا یخافون لومۃ لائم، جب اللہ کے راستے میں چلتے ہیں پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں. آج اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کے لیے ہمارے لیے جو سب سے بڑی ہرڈل وہ یہی ہے کہ ہم دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے. اتنے ماڈرن زمانے کے اندر، اتنے ماڈرن ایج کے اندر اگر میں اللہ والا بن گیا تو لوگ تو مجھے فرسودہ خیالات والا کہیں گے، لوگ تو مجھے بیکورڈ کہیں گے، لوگ تو مجھے پرانے زمانے کا کہیں گے. گھر والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، دوست احباب کیا کہیں گے، لوگوں کو فیس کیسے کروں گا. ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے، پھر اللہ کی محبت کے مقابلے میں پوری دنیا بھی آ جائے، تمام لوگ اکٹھے ہو کے آ جائیں، وہ کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتا نہیں ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کے راستے میں خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو خود سے ہلاکت میں نہ ڈالو، خود اپنے آپ کو برباد نہ کرو. وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو. احسان کہتے ہیں اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کے کام کرنا. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ایک تو جیسے ہم نے پہلے حدیث میں ذکر کیا، ایک تو فرض نماز ہے یا فرض عبادات ہیں، وہ تو آپ نے پڑھنی ہے. احسان کیا ہے کہ فرض کے ساتھ نوافل کو بھی پڑھنا، فرض کے ساتھ اس سے بڑھ کے اللہ رب العزت کے راستے کے اندر خرچ کرنا. زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، اس سے بڑھ کے اللہ کے راستے میں دینا. تو احسنوا، احسان کرنا، اپنی کیپیسٹی سے باہر نکلنے کی کوشش کرنا. تو صرف 2 4 5 بنیادی چیزیں جو فرض ہیں، جو فرائض ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان پر عمل کر کے اگر یہ انسان یہ سمجھے کہ اس کو اللہ کی محبت مل جائے گی، نہیں، احسان کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور متطہرین اور پاک لوگوں سے، پاک باز لوگوں سے محبت کرتا ہے، جو ہر لحاظ سے پاک ہے، جو جسمانی لحاظ سے بھی پاک ہوتے ہیں، جو کردار کے لحاظ سے بھی پاک ہوتے ہیں، جن کی نگاہ بھی پاک ہوتی ہے، جن کا سننا بھی پاک ہوتا ہے. اللہ کی محبت پانے کے لیے پہلے دل کے برتن کو پاک کرنا پڑے گا. اگر آپ کے دل کا برتن پاک ہوگا تو اس میں اللہ کی محبت آئے گی. دل کا برتن پاک نہیں ہے، اور وہ پاک کیسے ہوگا؟ یحب التوابین، توبہ کے ذریعے سے. توبہ کر کے آپ اپنے دل کو پاک کریں گے. حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک نقطہ لگتا ہے، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. سیاہ دل کے اندر، زنگ آلود دل کے اندر اللہ کی محبت تو نہیں آتی. تو اللہ کی محبت پانے کا پری ریک کیا ہے؟ دل کا پاک ہونا، دل کا صاف ہونا. اور دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ آپ ایک نیکی کرتے ہیں، دل پہ ایک سفید نقطہ لگتا ہے، پھر ایک، پھر دوسری، پھر تیسری، حتیٰ کہ انسان کا پورا دل روشن ہو جاتا ہے، پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اسی طرح
ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ یحب المتقین، بلا من اوفا بعہدہ، جس نے اپنے وعدے کی پاسداری کی، واتقا، اور اللہ رب العزت سے ڈرا، تو اللہ تعالیٰ اپنے سے ڈرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تقوی، اللہ رب العزت کا ڈر، ہر کام کرنے سے پہلے انسان اس بات کے بارے میں سوچے کہ کہیں اللہ رب العزت مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ناراضگی اس کے لیے بہت منع خیز ہوتی ہے۔ تو آپ اللہ سے محبت کریں اور محبت کرتے ہوئے ہر کام سے پہلے سوچیں کہ اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کو ملے گی۔ اسی طرح اللہ پر توکل کرنا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی، اگر آپ سخت روح ہوتے، سخت بات کرنے والے ہوتے، مزاج کے اندر نرمی نہ ہوتی، محبت نہ ہوتی، تو یہ تمام صحابہ جو آپ کے ارد گرد جمع ہیں یہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ ان سے درگزر کیجئے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کسی بات کا عزم کر لے تو اللہ پر توکل کر لے، یعنی کہ کوئی ارادہ کرنا ہے تو پھر تمام آس، تمام امیدیں اللہ سے جوڑنی ہے، دنیا سے نہیں جوڑنی، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ جب آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں واللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے کہ اس انسان نے میرے پہ بھروسہ کیا، اپنی ڈور میری طرف پھینکی اور میری رسی کے ساتھ جو ہے وہ جڑنا چاہتا ہے، مجھ پر بھروسہ کر کے آگے چل رہا ہے۔ پھر ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے یقاتلون فی سبیلہ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، یعنی کہ اتنا بھروسہ اور محبت کی اتنی انتہا کہ انسان اپنی زندگی سے بھی بالاتر ہو جائے، وہ کہے کہ میں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، میں نے اپنی خواہش اللہ کی راہ میں قربان کر دی، میں نے اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، اب میری جان کی کیا اوقات ہے؟ اگر جان بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے تو اس سے بڑھ کے محبت کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنی جان سے ہوتی ہے، اپنے آپ سے ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ ڈر اور خوف موت کا ہوتا ہے۔ پیسہ، دنیا، تمام چیزیں انسان قربان کر سکتا ہے صرف زندہ رہنے کے لیے۔ ایک زندگی کی قیمت ہے، جب ایک انسان اس زندگی کو بھی اللہ کی محبت پہ قربان کر دے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین، اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہے یقاتلون فی سبیلہ، جو اللہ کے راستے میں قتال اور جہاد کرتے ہیں، اپنی جانوں کی قربانی دیتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، اور اس طرح سے لڑتے ہیں کہ وہ ایک بنیان مرصوص، ایک بہت ہی چنی ہوئی، ایک بہت ہی مضبوط دیوار کی طرح اللہ کے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید میں وہ ایٹریبیوٹس اور وہ صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں ان لوگوں کی جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔